بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 332، سورۃ شعراء، آیت نمبر 221۔ گزشتہ سبق کے اندر یہ مسئلہ گزرا تفریعات خمسہ کہ ما تنزلت بھی شیاطین، یہ قرآن جو ہے شیطانوں کا کلام نہیں ہے اور اس کو لانے والے شیاطین نہیں ہے، یہ تو تنزیل رب العالمین اللہ کا لایا ہوا کلام ہے اور جبریل امین لایا ہے اور علی قلبک کا آپ کے دل پر اتارا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی ساحر بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے۔ شعراء اور ساحر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، اور شعراء کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ غاوون ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ تو فی کل واد یہیمون، ہر جھوٹ اور غلط باتوں کے میدان میں دوڑتے رہتے ہیں اور غلط باتیں بتاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، جبکہ نبی پاک، نبی کے صحابہ غاوون نہیں، وہ بھی پاک۔ تو نبی نہ ساحر ہے نہ شاعر ہے، اس کے ساتھیوں سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا ساتھی بہت پاک ہے، وہ نہ غاوون ہے اور نہ ہر وادی کے اندر یہی حیران اور پریشان بھی نہیں کہ وہ جھوٹ اور غلط باتوں میں نہیں ہے۔ اور شعراء انہم یقولون ما لا یفعلون، شعراء تو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، اور نبی کے صحابہ نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کے اندر ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا اور جو بات زبان سے نکال دی تو مال اور جانیں دے دی، جسم کے ٹکڑے کرا دیا، اس بات کو سچا کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ غاوون نہیں ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، ساحر بھی نہیں ہے، یہ کلام شعراء کا نہیں ہے، یہ ساحروں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی ہے، یہ اس کے ساتھی سچے ہیں۔ حال انبئکم، کیا نہ بتاؤں تم کو، علامن، وہ شخص، یعنی اس شخص پر تمہیں اطلاع نہ دے دوں، خبرداری نہ کروں، تنزل الشیاطین، کہ جس کے اوپر شیطان آتے رہتے ہیں۔ تنزل معنی آتے ہیں، الشیاطین شیطان، تنزل آتے ہیں جواب کے بتاؤ ضرور، تو جواب آیا تنزل، شیطان تو آتے ہیں، علی کل افاک، ہر جھوٹے کے اوپر، اثیم، گناہگار کے اوپر۔ افاک جو جھوٹ بناتا رہتا ہے، اور یہ نبی تو آپ خود شاہد ہیں، آپ نے کہا کہ صدیق اور امین ہے، یہ تو آپ کی زبان اس پر اقرار کر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بوڑھے، آپ کے مرد، دشمن اس کے اقراری ہے کہ یہ صادقین کا سردار ہے، یہ سردار صادقین ہے، اثیم، اور شیطان تو آتے ہیں اثیم، بہت بڑے گناہگار کے اوپر، اور یہ تو انتہائی امین، پاک دامن، عفیف اور نیک ہے، سردار الصالحین ہے۔ یلقون السمع، شیطان تو ڈالتے ہیں، القا یلقی معنی ڈالنا، السمع بمعنی المسموع ہے، معنی سنی ہوئی بات، وہ تو کسی اور سے سنی ہوئی، جو شیاطین جو ہوتے ہیں کچھ آسمانوں سے اچک کر اور سنی ہوئی چوری کی ہوئی باتوں کو ڈالتے ہیں، کاہنوں کے کانوں میں لا کر ڈالتے ہیں، اور کاہن اور نجومی جو ہے اس ایک سنی ہوئی بات کے ساتھ پھر 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر یہ جو شیاطین ہوتے ہیں اور ان کے جو ساتھی کاہن اور نجومی ہوتے ہیں، یہ کاذبون، جھوٹے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن میں سب صدق کی ہر بات سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات ہی نہیں ہے، اور حدیث مشکات کے اندر ہے کہ 100 کذبین، 100 جھوٹ اس بات کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء جو ہوتے ہیں یتبعہ، ان کی پیروی کرتے ہیں، الغاوون، سرکش قسم کے لوگ، وہ تو ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ سرکش اور وہ گمراہ اور وہ جھوٹے
اور وہ بھی دین ہوتے ہیں، جبکہ نبی کے صحابہ ایسے نہیں ہے، وہ غاوون نہیں ہے، وہ صادقین ہے، وہ متقون ہے، وہ تو کامل درجے کے مومنین ہے، وہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کے مصداق ہے، اولئک هم الراشدون کے مصداق ہے۔ آپ دیکھ لیں، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ انہم یہ شعراء جو ہے نا فی کل واد، ہر وادی کے اندر یہیمون حیران اور پریشان گھومتے رہتے ہیں۔ یہیمون معنی یتحدثون، معنی ہر وادی سے مراد فی کل فن من الکذب، ہر فن جو جھوٹ کا ہے، یعنی ہر قسم کا جھوٹ وہ بناتے رہتے ہیں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی مردوں، کبھی عورتوں، کبھی بوڑھوں، کبھی جوانوں، کبھی کس کے خلاف۔ یتحدثون معنی باتیں کرتے رہتے ہیں، تفسیری مدارک۔ اور یا یہ ہے کہ فی کل واد معنی فی کل نوع من الکلام، ہر قسم کے کلام کے اندر وہ دوڑتے ہیں، معنی اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، شعراء تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ما وہ باتیں لا یفعلون جو کرتے نہیں، اور نبی کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، وہ غاوون نہیں ہے، وہ فی کل وادن کلام کے ہر وادی میں یہی منحران پریشان نہیں بلکہ سچ اور حق بات کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کلام شعراء کا نہیں ہے، یہ نبی شاعر نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی سچے ہیں، یہ خود سچا ہے، یہ کلام رب العالمین ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام میں سے بعض حضرات پریشان ہو گئے، جو کہ شعراء ہے، کہ قرآن نے شعراء کی مذمت بیان کی ہے، جن میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کعب بن زہیر ہے، عبداللہ بن رواحہ ہے۔ یہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، تو استثناء آیا الا الذین سے، الا الذین مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل بھی کرتے ہیں نیک، وہ شعراء جو مومن ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا اور یاد کرتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ اپنے اشعار کے اندر، یعنی فی الاشعار میں اللہ کا تذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کے اشعار کہتے ہیں، حمد اور ثنا۔ وانتصروا اور بدلہ لیتے ہیں اپنے اشعار کے اندر کافروں سے، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم بھی کیا گیا، یعنی میدان جنگ میں، جہاد میں منافقین کفار کے خلاف شعر و شاعری میں بدلہ لیتے ہیں اور مظلومیت کے بعد اپنا دفاع کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا برے نہیں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان قریب جان لیں گے ظالم لوگ۔ ظالم کون ہے؟ جو قرآن کو شعر کہتے ہیں، جو قرآن کے لانے والوں کو شیاطین کہتے ہیں، جو نبی کو شاعر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، جو مسئلہ برکت کا انکار کرتے ہیں، غیر اللہ سے برکت مانگتے ہیں۔ اَيَّ منقلبن کی یہ ظالم لوگ کس طرف، کس جانب، ینقلبون لوٹ جانے والے ہیں، ان کی جو منقلب ہے، لوٹنے کی جگہ، وہ جگہ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں اور اس کی طرف سوچ نہیں کیا، وہ جانب بہت بری ہے، اور وہ منقلب جو ہے وہ آگ ہے، کیونکہ منقلب اس جگہ کو کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ میں انسان موجود ہے اس کے ضد والی حالت کی طرف جانا۔ دنیا میں تو آرام و سکون کافروں کے لیے ہے، اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ اس کی ضد ہے، یعنی جو آگ والی جگہ ہے، جبکہ مرجع اس حالت کو کہتے ہیں یعنی پہلی والی حالت کی طرف لوٹ جانے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے خود ممبر بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے مشرکین کو جواب دو اشعار میں اور ان کا حجوہ بیان کرو، بلکہ یوں کہتے تھے احج المشرکین۔ تو حضرت حسان اشعار پڑھتے تھے اور ان کے کچھ اشعار ہیں: حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدا فعجبت عنہ، اے لوگو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوہ بیان کی تو میں نے جواب دیا، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑا اجر اور بدلہ دے گا، وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْزِي بِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، بے شک میرا باپ، میری ماں، میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر تمہارے مقابلے میں وہ وقاء معنی حفاظت ہے اور پردہ ہے۔ أَتَشْتِمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ،
کیا تو محمد کو گالیاں دیتا حالانکہ تو اس کا کفر اور برابر نہیں ہے۔ فشرکم علی خیرکم الفداء، تمہاری شر تمہارے خیر کے اوپر، مانا تمہیں اللہ تباہ کرے، تم پر شر لائے خیر کے مقابلے میں۔ لسانی صارم لا عیب فیہ، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، میری زبان ایسی تلوار ہے جو کاٹ دینے والی ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ وبحری لا تقدرہ الدلاء، میرا سینہ یا میرے اشعار وہ ایسا کنواں ہے جس کو لا تقدرہ الدلاء، بوقے نہیں قدرہ نہیں کرتے، مانا خراب نہیں کر سکتے، جس نے پانی جتنا نکالا جائے تو وہ پانی صاف ہی رہے گا، مانا اس کے اشعار بہت زیادہ ہیں۔ حب النبی رسول اللہ مفترض وحب اصحابی نور ببرہانی، نبی کی محبت جو اللہ کا رسول ہے یہ فرض ہے، اور صحابہ کے محبت وہ ایک نور ہے جو برہان کے ساتھ ثابت ہے۔ من کان یعلم ان اللہ خالقہ لا یرمین ابا بکر ببہتانی، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے تو وہ تہمت اور بدگمانی نہ لگائے، حضرت ابو بکر پر بہتان نہ لگائے۔ ولا ابا حفص الفاروق صاحبہ، اور نہ حضرت فاروق پر جو اس کا ساتھی ہے، ولا الخلیفۃ عثمان بن عفان۔ اما علی فمشہور فضائلہ، حضرت علی تو اس کے فضائل تو بڑے مشہور ہے۔ والبیت لا یستوی الا بارکانہ، گھر جو ہے نا وہ اپنے ستونوں کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ تو سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی بواقعات السابقین و ہلاک الجاہدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور آپ کا معجزہ قرآن ہے، اور یہ قرآن سچی کتاب ہے، تنزیل رب العالمین، یہ شاعر اور ساحر کا کلام نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا عنوان یہ ہے کہ واقعات سابقہ کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ہلاک الجاہدین، یہ صورت کا خلاصہ اور حاصل ہے۔